امی، زوہا جو اپنے کمرے میں ادھم مچاتے اپنا سامان الٹ پلٹ کر رہی تھی، اب منہ بسورے چلانے لگی۔ امی، کیا ہوا ہے زوہا؟ ابدا جو اس کی پکار سن کر آئی تھی پریشانی سے اس کی جانب ہوئی۔ کیوں چلا رہی ہو اس وقت؟ امی کچھ کام کر رہی ہیں، مجھے بتا دو کیا مسئلہ ہے؟ آپی میرا ٹیسٹ ہے آج، اور دیکھیں میری ٹیسٹ والی بک ہی نہیں مجھے مل رہی۔ زوہا جو بیڈ کی شیٹ اور کمبل پھینکتے ہوئے بول رہی تھی روحان سی ہوئی۔ ابھی میں نے ایک بار دہرائی کرنی تھی اور بک ہی نہیں مل رہی۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے میری جان؟ وہیں دیکھو جہاں رکھی تھی تم نے۔ ابدا زوہا کے بکھرے کمرے کو دیکھتے اندر کی جانب بڑھی۔ آپی یہیں بیڈ پر ہی رکھی تھی۔ زوہا نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ رات کو جب پڑھتے پڑھتے سوئی تھی تو میرے پاس ہی پڑی تھی اور اب نہیں مل رہی مجھے۔ زوہا جو اب ہونک ہو گئی تھی صوفے پر نم چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ اف، کیا ادھم لڑکی ہو تم زوہا۔ ابدا نے زوہا کو روتے دیکھا تو اب اس کا کمرہ چھاننے لگی۔ کیا کوئی آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ ابدا چیزیں اٹھائے سوالیہ ہوئی۔ ہاں، امی آئی تھی صبح مجھے اٹھانے کے لیے۔ زوہا یاد دہانی کرتے بولی۔ تو بس پھر وہی تمہاری کتابیں سنبھال کر گئی ہیں۔ ابدا نے سنا تو تاسف بھری اٹھی۔ تم رکو، میں ابھی لا کر دیتی ہوں، اور پلیز رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو نا مجھے تمہارا رونا بالکل نہیں پسند۔ ابدا زوہا کے چہرے کو پیار سے چھوتے مسکراتے باہر کو نکلی، جبکہ زوہا اب اپنا چہرہ صاف کرتے اپنے بیگ کو تیار کرنے لگی کہ کچھ ہی دیر میں ابدا کچھ کتابیں اپنے ہاتھ میں تھامے اندر دوبارہ داخل ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمہاری کتابیں۔ ابدا زوہا کے سامنے کتابیں رکھتی متحیر ہوئی، جبکہ اپنی کتابیں یوں سامنے پڑی دیکھ کر زوہا خوشی سے جھومتے ابدا کے گلے جا لگی۔ تھینک یو آپی، یو آر دا بیسٹ۔ زوہا پرجوش انداز سے ابدا کو گلے لگاتے واپس اپنی کتابوں کی جانب ہوئی۔ ویسے یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی۔ لائبریری میں رکھی ہوئی تھی، وہیں ایک جگہ جہاں پر امی کتابیں رکھتی ہیں۔ زوہا اپنی کتابیں دیکھ کر شادمان ہوئی، جبکہ ابدا جو زوہا کی خوشی کو دیکھ کر مسرت انداز سے کھڑی تھی اس کے سر پر ہاتھ رکھے مسکرانے لگی۔ پتہ ہے آپی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ زوہا ابدا کا ہاتھ تھامے انسیت سے گویا ہوئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوتی؟ ابدا زوہا کا چہرہ تھامے مسکرائی۔ اگر میری ننھی پری ہے تو مطلب میں بھی ہوں، اور میں ہمیشہ اپنی ننھی پری کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ابدا زوہا کو خود سے لگائے اسے پیار کرنے لگی۔ اور اب چلو شاباش، اتنی باتیں مت سوچو، جلدی سے اپنا ٹیسٹ ایک بار پھر سے پڑھ لو۔ ابدا زوہا کو خود سے الگ کرتے اس کے کمرے کو سمیٹنے لگی۔ وین والا بھی آنے والا ہے تمہارا، اور جانتی ہو نا آج مہمانوں نے بھی آنا ہے گھر۔ جی آپی، اچھے سے جانتی ہوں کہ آج میری آپی کے ہونے والے شہزادے نے آنا ہے۔ زوہا ایک آنکھ دبائے شرارتی انداز سے ہنسی۔ اور میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے شہزادے کے آنے سے پہلے ہی میں گھر میں پہنچ جاؤں۔ بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں تم کو لڑکی۔ ان باتوں کی بجائے پڑھائی پر توجہ دو، تم ذرا زیادہ بہتر ہوگا۔ ابدا نے زوہا کی شرارت محسوس کی تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی، جبکہ ابدا کو یوں بھاگتے دیکھا تو زوہا جو دبی مسکراہٹ ہنس رہی تھی کھلکھلا کر ہنسی ہوئی۔ یار علیم، یہ زیان کو فون تو کر۔
فیروز جو یونیورسٹی کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا تھک ہار کر علیم کی جانب پلٹا اور پوچھ کہ کہاں رہ گیا ہے وہ، اب تک آیا کیوں نہیں ہے وہ؟ یار رات کو جو اس کی حالت تھی تجھے لگتا ہے وہ آئے گا آج؟ علیم جو فون پر اپنی سیلفیاں بنا رہا تھا متحیر ہوا۔ جتنی وہ سخت جان ہے نا، مجھے 100% لگتا ہے کہ وہ آئے گا آج۔ اور ویسے بھی جس کی خاطر وہ یونیورسٹی روز بلا ناغہ آتا ہے، ہر حالت میں، کیا وہ آج چھٹی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ فیروز پر اعتماد انداز سے اکڑا۔ زیان کا تو پتہ نہیں، مگر وہ چھپکلی ضرور ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ علیم جس کی نظر سامنے سے شارٹس ڈریس میں آتی زریں پر پڑی تھی، ٹکٹکی باندھے اسے گھورنے لگا۔ اب اس سے کون بچائے گا ہمیں؟ یہ اللہ ہی جانے۔ اف میرے خدایا، یہ بلا کہاں سے ٹپک آئی ہے اب؟ فیروز جو دوسری جانب منہ کیے کھڑا تھا اپنا ہاتھ ماتھے پر پٹکتے افسردہ بولا، یار تو ہی سنبھال اسے، میں تو جا رہا ہوں۔ میرے لیے تو یہ نمونی ناقابل برداشت مخلوق ہے۔ علیم جو اب بھاگنے کی تیاری میں تھا، فیروز نے جاتا پایا تو فوراً اس کا ہاتھ جکڑا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایسے کیسے؟ جب میں جھیلوں گا اسے تو بھی جھیلے گا اسے میرے ساتھ ہی۔ جبکہ اب تک زریں ٹھمکتی اور بل کھاتی ان دونوں کے سامنے لش پش کرتی آ چکی تھی۔ ہائے علیم، ہائے افروز! زریں لبھاتی لہجے سے دونوں کو ہاتھ کا اشارہ کرتے مسکرائی۔ دودھیا رنگت اور بھوری آنکھیں اور گلابی ہونٹ، خوبصورت نقش اور لبھاتے وجود کی مالک زریں پوری یونیورسٹی میں موجود تمام لڑکوں کے دلوں کا مرکز تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ بات کرنے اور اس سے دوستی کرنے کے خواب میں مبتلا رہتا تھا، مگر پوری یونیورسٹی میں زیان ہی وہ واحد تھا جو اس کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ جبکہ زریں جو اس بات سے اچھے سے واقف تھی، جان بوجھ کر زیان کے ساتھ چپکنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھی۔ ہائے زریں! علیم اور فیروز اکتاہٹ بڑے انداز سے جواباً بولے۔ زیان؟ زیان کہاں ہے؟ زریں جو اپنی اصل بات پر آئی تھی دونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا وہ ابھی تک یونیورسٹی نہیں آیا؟ نہیں۔ علیم الفاظ کو کھینچتے بولا تو فیروز دبی مسکراہٹ میں ہنسا۔ ابھی تک تو نہیں آیا؟ معلوم نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے تم دونوں کو معلوم نہیں؟ تم دونوں تو اس کے سب سے قریبی دوست ہو، ہے نا؟ زریں نے علیم کی بات سنی تو چندھیا سی گئی۔ تو تم دونوں کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ زریں فیروز جو زریں کے شش و پنج دیکھ رہا تھا اب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا اس سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کے آنے کا معلوم نہیں کہ وہ آئے گا بھی کہ نہیں۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ زریں منہ لٹکائے افسردہ انداز ہوئی۔ مجھے تو اس سے بہت ضروری بات کرنی تھی آج، اور دیکھو وہ آج آیا ہی نہیں۔ اچھا، کیا بات کرنی تھی اس سے؟ فیروز نے علیم کو آنکھ ماری تو وہ شرارتی انداز سے بولا،
اگر زیادہ ہی ضروری ہے تو ہمیں بتا دو، ہم اس کو بتا دیں گے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گی۔ تم اپنی مدد اپنے پاس ہی رکھو۔ زریں جو تلخ انداز ہوئی تھی تعصب سے بولی۔ ارے زریں، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اس کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ علیم نے زریں کی سختی دیکھی تو فوراً تعصب سے بولی، خیر یہ بتاؤ، اس وقت تو تمہاری کلاس ہوتی ہے نا مس عبدہ محمود کے پاس، تو تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاس کیوں نہیں لے رہی؟ ان کی کیونکہ آج ان کی کلاس آف ہے، اور ان کی کلاس آف ہونے کی وجہ سے ہی میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت زیان کے اس سے پہلے کہ زریں بات مکمل کرتی فیروز بیچ میں بول اٹھا، مس عبدہ کی کلاس آج آف ہے؟ وہ کیوں؟ علیم جو سن کر ششندر ہوا تھا سوالیہ انداز میں گویا ہوا، وہ تو بہت پابند ہیں اور کبھی بھی بن بتائے بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی، تو آج کیسے؟ کیونکہ آج ان کو لڑکے والے نے دیکھنے آنا تھا، ان کا رشتہ پکا ہو رہا ہے۔ زریں جو بنا دلچسپی دکھائے بول رہی تھی پاس موجود بینچ پر جا بیٹھی۔ اسی وجہ سے آج انہوں نے یونیورسٹی سے آف لے لیا ہے۔ کیا؟ مس عبدہ کا رشتہ؟ فیروز جس کا منہ سنتے ہی مارے حیرت سے کھل گیا تھا ہکا بکا بول اٹھا، وہ بھی آج؟ تمہیں کیسے پتا اور کس نے بتایا؟ زریں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ زریں اپنی پھڑیاں مارتے فخریہ انداز میں گویا ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ارے فیروز، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ علیم نے زریں کی اکڑ دیکھی تو سخت انداز ہوا، ایسے بس باتیں بنانے کا شوق ہے اور کچھ نہیں۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں مسٹر۔ زریں نے سنا تو پھنکاری، مس عبدہ کی چھوٹی بہن میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو اور دوست ہے، اس نے ہی اس کو بتایا تھا کہ آج مس عبدہ کے رشتہ پکا ہونے والا ہے۔ اگر میری بات پر یقین کرنا ہے تو کرو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ زریں غصے سے تل ملاتی پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ علیم اور فیروز جو ایک دوسرے کو چندھیائی اور نہ سمجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے پریشان سے ہو گئے۔ عبدہ، سائرہ بیگم جو باہر کا کام ملازمہ کے سپرد کر کے تیزی سے کچن میں داخل ہوئی تھی، عبدہ کو کھانا بناتے دیکھا تو اس کی جانب بڑھی۔ عبدہ بیٹا۔ جی امی، کیا ہوا ہے؟ عبدہ نے سائرہ بیگم کو دیکھا تو پلٹی۔ کوئی کام تھا آپ کو تو مجھے بلا لیتی، آپ خود کیوں آئی ہیں؟ بیٹا یہ سب کام چھوڑو، یہ سب میں دیکھ لوں گی۔ سائرہ بیگم نے عبدہ کا ہاتھ جھاڑن سے صاف کیا اور بازو سے پکڑتے اسے تیزی سے کچن سے باہر کو لے آئیں۔ تم بس اوپر جاؤ اور جلدی سے اچھے سے تیار ہو جاؤ، بہت کم وقت رہ گیا ہے مہمانوں کے آنے میں، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں اور ہماری تیاری ہی مکمل نہ ہو۔ سائرہ بیگم جو تیز گام مانند واپس کچن کی جانب بڑھی تھی، کچن کے کام کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب امی؟ وہ لوگ اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ بس، عبدہ نے گھڑی کی جانب ششندر ہوتے نظر دوڑائی، اور ویسے بھی آپ نے تو کہا تھا
کہ وہ لوگ دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں، تو پھر اب کیوں؟ یہ تو اب مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ سائرہ بیگم کندھے اچکائے بولی کہ وہ لوگ اتنی جلدی کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارے بابا کو کال جیسے ہی آئی میں ویسے ہی یہاں آ گئی، مگر چونکہ وہ اب آ ہی رہے ہیں تو ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ تو جاؤ اب اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ جس سے ملنے آ رہے ہیں وہ ماسی کی شکل لیے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ سائرہ بیگم اسے ہدایت کرتے کھانے کو دیکھنے لگی۔ ویسے بھی تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ 1 گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ جائیں گے۔ کیا 1 گھنٹے میں؟ عبدہ نے سنا تو سوالیہ ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں فاسٹ اینڈ فیوریس یہ لوگ ہیں امی؟ دیکھو لڑکی، کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم، اور میرے پاس تمہارے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، تو وقت کو ضائع نہ کرو۔ نبیلہ سے کہہ کر میں نے تمہارے کپڑے استری کروا دیے ہیں اور کمرے میں بھی رکھوا دیے ہیں، اب جاؤ اپنے کمرے میں اور شاباش تیار ہو کر آ جاؤ۔ سائرہ بیگم جو کہتے ہی واپس کام میں لگ گئی تھیں، ان کی بات سننے کے بعد عبدہ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی کہ تبھی سائرہ بیگم کی آواز نے ایک بار پھر سے اس کے قدم روک دیے۔ اور ہاں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہو عبدہ۔ سائرہ بیگم جو کچن سے واپس بھاگتے ہوئے باہر کو آئی تھی، مارے پریشانی کے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اچھے سے تیار ہو کر آنا، منہ دھو کر ہی نہ آ جانا۔ عبدہ نے سائرہ بیگم کی التجا سنی تو دبی مسکراہٹ میں گویا ہوئی، تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ آج بھابھی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آئے گا، تو یہ نہ ہو تمہاری اجڑی سادہ حالت دیکھ کر لڑکا صاف منہ پر انکار کر کے چلا جائے اور تمہارے بابا شرمندہ ہو جائیں۔ ممکن ہو تو تھوڑا سا اچھے سے میک اپ بھی کر لینا۔ کیا آنٹی کا بیٹا بھی آ رہا ہے ساتھ؟ عبدہ بے یقینی کیفیت میں گویا ہوئی۔ واہ بھئی، بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہیں میرے ہونے والی سسرال تو۔ ہاں، شکر مناؤ تم، بس ایک اچھی ساس مل رہی ہے تمہیں، اور مہربانی ہوگی تم سے اس موقع کو خراب نہ کرنا۔ سائرہ بیگم نے ایک بار پھر سے التجا کی تھی۔ کچھ دیر میں ویسے بھی ضحیٰ آ جائے گی تو وہ باقی سب دیکھ لے گی۔ سائرہ بیگم کی بات سنتے تو عبدہ مزید جواب دیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کام میں اکیلی نہیں کر سکتی ہوں، نبیلہ کو ہی بلاتی ہوں کہ پہلے یہ کام ختم کرے، پھر باقی کے کام دیکھ لے۔ عبدہ کے جانے کے بعد سائرہ بیگم جو حواس باختہ ہوئی پڑی تھی، خود کلامی کرتے کچن سے باہر کو نکلی اور نبیلہ کو آوازیں دینے لگ گئیں۔